اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ حجۃ الوداع۔ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کیجیے اس بات کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ حجۃ الوداع 1.25 لاکھ لوگوں کا مجمع جمع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو، میں نے پہنچا دیا نا، میں نے حق کو تم تک پہنچا دیا نا۔ اے لوگو، میں نے حق کو تم تک پہنچا دیا نا۔ بات کو اچھی طرح سے سمجھو۔ سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ ایک زبان ہو کے فرماتے ہیں کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا، آپ نے حق کو ہم تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب جو یہاں پر حاضر ہے وہ پہنچائے ان لوگوں تک جو یہاں پر نہیں حاضر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا گزارنے کا طریقہ قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے واسطے، قیامت کے دن، قیامت سے پہلے جو آخری بچہ پیدا ہو اس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچنا ضروری ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، اچھی طرح سے غور کیجیے اس بات میں۔ نعوذ باللہ، ہماری زندگی ہمارا ایک ایک عمل بتا رہا ہے کہ ہم تک پوری بات نہیں پہنچی، ہم تک پوری بات نہیں پہنچی۔ اچھی طرح سے غور کیجیے اس بات کو۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی پر بھلائی کا غلبہ کرنے کے واسطے بھیجے گئے ہیں۔ ہر برائی کے بدلے بھلائی، ہر برائی کے بدلے بھلائی، ہر برائی کے بدلے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں جو برائی ہوتی تھی اس کے بدلے بھلائی، اس کے بدلے بھلائی، اس کے بدلے بھلائی۔ میں ہر بھلائی کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں ہر بھلائی کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہر بھلائی کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ ظلم کا کیا علاج ہے ہمارے پاس؟ ناانصافی کا کیا علاج ہے ہمارے پاس؟ بے رحمی کا کیا علاج ہے ہمارے پاس؟ قطع رحمی کا کیا علاج ہے ہمارے پاس؟ سوچ کے دیکھو۔ نفرت کا کیا علاج ہے؟ سوچو۔ یہ سب باتوں کا علاج نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیوں؟ یہ دین میں نہیں ہے، دین میں نہیں ہے، یا پھر نعوذ باللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہنچانا بھول گئے۔ کیا سمجھ رہے اسلام کو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر برائی کے بدلے بھلائی سکھا کے گئے، ہر برائی کے بدلے بھلائی سکھا کے گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ہر بھلائی کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ شرک کے بدلے توحید، ظلم کے بدلے انصاف، بے رحمی کے بدلے رحم۔ سمجھو اچھی طرح سے۔ حیوانیت کے بدلے انسانیت۔ سب ہر چیز کا اگینسٹ کر کے دیکھو اور ہر چیز سوچ کے دیکھو، ہر چیز سکھا کے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہو رہا آج دنیا کے اندر؟ کیا ہو رہا؟ کہاں ہے اسلام؟ کس کی ذمہ داری ہے پھیلانے کی؟ اسلام کو پیش کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا صرف کھانے اور سونے کے واسطے بھیجے گئے؟ ہم کیوں بھیجے گئے دنیا میں؟ ہماری زندگی کا کچھ مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو، بات کو سمجھو۔ اے اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اور جو سننے والے ہیں، آپ لوگوں کا کام صرف سننا نہیں ہے،
صرف اور صرف سن کر چپ بیٹھنا نہیں ہے، اللہ کے واسطے بات کچھ سمجھو، پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیات کیوں نہ ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیات کیوں نہ ہو۔ ہمارا کام صرف سننا نہیں ہے، پہنچاؤ، جس طرح بھی پہنچاتے ہوں گے تو پہنچاؤ۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، زیادہ سے زیادہ آگے بڑھاؤ۔ جو بھی جاننے والا ہے، جو بھی جاننے والا ہے، پہچاننے والا ہے، یا عورتوں میں سے جو بھی سہیلی ہے، جس تک بھی پہنچ سکتا، جس تک بھی جا سکتا، جہاں تک آپ کی طاقت ہے، اس کو پہنچاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیات کیوں نہ ہو، چاہے ایک ہی آیات کیوں نہ ہو۔ آپ لوگوں کا کام صرف اور صرف سننا نہیں ہے، اس کو آگے بھیجو۔ نبوت ملنے سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے ہمارے نبی کو عرب کا حال کیا تھا؟ لوگ پتھروں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، کسی قسم کی کوئی بھلائی باقی نہیں رہتی، عرب برائی کا اڈا بن چکا تھا۔ ایسے ماحول میں بھیجے گئے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو پیش کرنے کو۔ اے اللہ، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔